کہ آج کل ہر ملک ہر معاشرے میں بڑی تعداد میں خواجہ سرا پائے جاتے ہیں، ان سے متعلق کیا ہوگا؟ میڈیا ان کی زندگی پر مختلف ڈرامے پیش کرتا ہے، لوگ اپنی خوشی کی محفلوں میں انہیں تفریح کے لیے بلاتے ہیں، کوئی ان پر ہنستا ہے اور کوئی ان سے لطف اٹھاتا ہے، کوئی ان پر ترس کھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے انسانی معاشرہ کوئی مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ایک بات میں کہا جائے تو جنہیں بہاری زبان میں جنہیں چھکا بھی بولا جاتا ہے، اس ورڈ کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ دوستو، اسی بات کو لے کر ایک مہیلا کھڑی ہوتی ہے منچ پہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھنے لگتی ہے کیا ہم جینڈر چینج کرا کے شادی کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بات کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی ہی تفصیلی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ اسلام کے اکارڈنگ آپ جینڈر چینج کرا کے شادی بالکل نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے ایسا بنایا ہو، اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اسی لیے آج کا ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں میں ہوں انضمام الحق، اور پھر سے آپ لوگ کے لیے کمال کا ویڈیو لے کر آ گئے ہیں جسے جان کر آپ کے بھی چار چاند لگنے والے ہیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نیک بات میں دیری کس بات کی، لیٹس گیٹ اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ دنیا میں ہر مخلوق کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا گیا، اس میں جانور، انسان، حتیٰ کہ نباتات تک شامل ہیں۔ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آج کل ہر ملک ہر معاشرے میں بڑی تعداد میں خواجہ سرا پائے جاتے ہیں، ان سے متعلق کیا ہوگا؟ میڈیا ان کی زندگی پر مختلف ڈرامے پیش کرتا ہے، لوگ اپنی خوشی کی محفلوں میں انہیں تفریح کے لیے بلاتے ہیں، کوئی ان پر ہنستا ہے اور کوئی ان سے لطف اٹھاتا ہے، کوئی ان پر ترس کھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے انسانی معاشرہ کوئی مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر یا حوالہ موجود ہے؟ یہاں آ کر ہماری سوچ رک جاتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کو قوم کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی انہیں الگ مخلوق شمار کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ انسان ہیں اور انہیں انسان ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ان خواجہ سراؤں میں بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں مگر مرد نظر آتے ہیں، بعض زنانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں مگر زنانہ نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ جیسا کہ بعض انسانوں کو ہم پیدائش کے وقت بعض جسمانی اعضاء سے محروم پاتے ہیں، اور یہ خواجہ سرا آج کی دنیا میں ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ ماضی میں بھی پائے جاتے تھے، ہر دور میں ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ البتہ قرآن کریم میں خواجہ سراؤں کا براہ راست کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور قرآن میں ان کا ذکر ہونا ان کی برائی یا نقص ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں اور بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا مگر وہ وجود رکھتی ہیں۔ پیدائشی نابینا انسانوں کا بھی قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں، سماعت سے معذور افراد کا کوئی تذکرہ نہیں، ہاتھوں سے معذور پیدا ہونے والے انسانوں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ معذور پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نچلے درجے کا انسان سمجھا جائے۔ معذوری چاہے کوئی بھی ہو اور کسی پر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء دین نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ ایسا خواجہ سرا جس سے جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہیں، ان کا ایسے خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے جن میں زنانہ علامات پائی جاتی ہوں۔ واضح علامات والے خواجہ سراؤں سے عام مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ مفتیان کا کہنا ہے کہ جن خواجہ سراؤں میں مرد اور عورت دونوں علامتیں ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تمام سوالوں کے جوابات ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیں گے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ یوٹیوب پر کامنٹ سیکشن میں ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا تھا جو انہوں نے منتخب کیا اور اس مسئلے پر سوال و جواب دیے اور اس مسئلے پر سوال کا جواب دیا تاکہ سوال کرنے والی کی الجھن دور ہو سکے، مگر اس لڑکی کا نام نہیں بتایا تاکہ پردہ رہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا جس میں کہا گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں مگر میں اپنے آپ کو ایک لڑکا سمجھتی ہوں، اب مجھے اس چیز سے اذیت ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ہارمون تھراپی کرا کر لڑکا بن سکتی ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں بتایا کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، انسان کو جنس تبدیل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اسلام میں جنس تبدیل کرنا حرام ہے۔ اگر آپ ایک عورت کے طور پر پیدا ہوئے ہیں تو آپ پوری زندگی عورت کے طور پر رہیں گے، اگر آپ مرد کے طور پر پیدا ہوئے تو آپ مرد ہی رہیں گے۔ یہ سوچیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ لوگ غیر فطری کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکی پیدا ہو تو اس کو والدین یا رشتہ دار کہتے ہیں کہ تم تو لڑکے جیسے لگتے ہو، تم ٹام بوائے ہو۔ وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں جو لڑکیوں کے لیے نہیں بنے، جینز پہننا شروع کر دیتے ہیں، شارٹ ٹاپ پہننا شروع کر دیتے ہیں، بال چھوٹے رکھواتے ہیں۔ اس رویے کا بچے اور بچی کی سوچ پر اثر پڑتا ہے اور وہ دوسری جنس کی طرح سوچنے میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتی ہیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتی ہیں جو انہیں ایک لڑکی بناتی ہیں۔
As far as Islam is concerned, there is no permission for a human being to change the sex. Sex changing is haram in Islam. If you're born as a woman, you remain like a woman throughout your life. If you're born as a male, you remain as a male. These things happen because you do unnatural things, you do haram things, and these things happen. Like for example, if you're a girl and you have been told by your parents or by your relatives, oh, you're a boy, you're a tomboy, and they make you wear clothes which are not of the female, of the male, you start wearing jeans, you start wearing short tops, and you have boy cut. All these things that have an impact on your behavior, and you start thinking like a boy and you start behaving like a boy, and then you want to become like a boy. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बताया कि ये सब इसलिए होता है, ये सोचें इसलिए आती हैं क्योंकि आप अल्लाह ताला का बनाया कानून तोड़ रहे हैं। ये बहुत ही मामूल की बात है। अक्सर लोग छेड़ने लगते हैं कि तुम तो लड़कों की तरह दिखती हो, तुम टॉम बॉय हो। वो इस पर फख्र महसूस करना शुरू कर देती है और टॉम बॉय की तरह ही बर्ताव करने लगती है। All these things happening because you are breaking the law of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's common many a time that people start teasing you, you're a tomboy. They tell girls you're a tomboy, and then she's proud of it and she starts behaving like a boy. So this is not permitted in Islam. There's no question of you taking hormones to change your sex. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में दो टोक पैगाम दिया कि इस्लाम में इस चीज की इजाजत ही नहीं कि आप हार्मोन थेरेपी कराकर अपनी जिन्स तब्दील करें, मर्द से औरत या औरत से मर्द बन जाएं। ये इस्लाम में हर तरह से ममनू है। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको पैदा किया, आपको उसी तरह रहना है। आप खुद की जिन्स तब्दील नहीं कर सकते, कतन नहीं कर सकते। बतौर मेडिकल डॉक्टर मैं जानता हूँ कि आजकल इसके तरीके हैं कि आप जिन्स तब्दील करके मुखालिफ जिन्स बन सकते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान आपको ये नहीं करना। इससे हर मुमकिन गुरेज करना है। आप कुरान पाक पढ़ें, हदीस पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि वो आपके दिमाग से ये शैतानी सोच खत्म कर दे। कुरान पाक की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, अपनी सोच इस्लामी रखें, गैर इस्लामी चीजों से दूर रहें, तो ये सोचें भी खत्म हो जाती। ऐसे दोस्त रखें जो आपको कुरान और सुन्नत से दूर ले जाने की बजाय इसके मजीद करीब ले आए। Changing sex in Islam is prohibited. Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited that. You have to maintain what Allah has. You cannot change what Allah has given you. And I know there are medical ways of doing it, etc. But all these are not permitted in Islam. And you, as a Muslim girl, should see to it that you read the Quran, you read the Hadith, you do more ibadah, and inshallah, and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to let this evil thought go away from your mind. See to it you read the translation of the Quran, you read the Hadith, and you see things that are more Islamic rather than things which are not Islamic. See to it that you have friends which are more Islamic, that will take you closer to Quran and Sunnah rather than friends that take you away from Quran and Sunnah. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि जब हम जिन्स तब्दील करते हैं तो एक तरह से अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़े प्यार से और अपने नूर से पैदा फरमाया। इसने हर इंसान को मोहब्बत के साथ वैसा ही बनाया जैसा वो चाहता है। जब हम जिन्स तब्दील करें तो ये बगावत होगी कि जैसा मुझे रब ने बनाया मुझे नहीं पसंद, मैं तब्दील करना चाहता हूँ। इस तरह की सोचों से कोसों दूर रहना चाहिए। दुनिया और उसके मखलूकात में इस तरह के बाज नकाइस जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, ये जाहिर है कि आजमाइश के उसूल पर रखे हैं। ऐसे इंसान जो किसी एतबार से माजूर पैदा किए गए, वो अगर खुद कामिल अकल और शऊर रखते हैं तो इनका इम्तिहान इस दुनिया में सब्र का इम्तिहान है। दूसरे इंसानों के लिए उनको देखकर अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी बजा लाने का इम्तिहान है, और तमाम इंसानियत के लिए एक अमूमी दर्स है कि एक दूसरे की माजूरी के बावजूद एक दूसरे के साथ भाईचारे और इज्जत व एहतराम के साथ रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला डबल डबल अजर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अजर देगा। तो हमें ऐसे हालात में सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, जेंडर चेंज करा लेते हैं, तो अल्लाह समझेगा कि हमारे क़ानून के इन्होंने ख़िलाफ़ किया है, ये सब्र नहीं कर पाया है। ये अल्लाह की एक तरह से नाशुक्री होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।